اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس سے جڑی کچھ اصطلاحات کا ذکر کریں گے۔ جس اصطلاح کا آج ہم ذکر کریں گے، جس ٹرم کی بات کریں گے، وہ ہے قرنطینہ۔ دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا، مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا دھاگا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ قدرت نے رین ڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے، یہ برف سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسان کو جب رین ڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رین ڈیئر جہاں سم مارتا، یہ بھی وہاں برف توڑنے میں مصروف ہو جاتے تھے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے تھے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اس دور میں شروع کیا۔ یہ رین ڈیئرز کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رین ڈیئر کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے 10 مرد اور عورتیں رین ڈیئر کا پیچھے کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی بن گئیں اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ بعد ازاں ملٹی پلائی ہوئے اور مایا سویلائزیشن کی بنیاد رکھ دی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سنٹرل ایشیا، بر صغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئیں۔ دنیا اس وقت 7 براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے، اور ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایت نے اس دور میں جنم لیا۔ ہمارے ڈی این اے کی یادداشت میں درج ہے، دنیا میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب پورا کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے، باقی آبادی نامعلوم بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورت محض عورت اور مرد صرف مرد تھا۔ یہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، لیکن پھر انسان کو پتہ چلا اس غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسانوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ موت کے خوف نے انسان کو ون مین ون وومن پر مجبور کر دیا، اور اس نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اور ولیمہ بھی اس دور کی روایت ہے۔ نکاح اعلان ہوتا تھا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور ولیمے کا مطلب ہوتا تھا علاقے کے تمام لوگ اس رشتے سے واقف ہو جائیں تاکہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کریں اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئیں، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے خطے کی بیماریاں دوسرے خطے تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ میڈیٹرینین سی تک پوری دنیا میں لاشیں بہتی چلی گئی، اور چیچا، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا، آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ یہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے، اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن، یاد رکھیں 40 دن، ان احاطوں میں رہنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا، ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھیں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک اس احاطے میں رکھتی تھیں، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور باقی لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا، اور فرینچ زبان میں 40 کو کروئن اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے لیے اس قیام کو قرنطائن یعنی قرنطینہ کہا جانے لگا۔ شکریہ۔